اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 93، جنگ احد پارٹ 5۔ کل کے آڈیو میں ہم نے سنا کہ جب صحابہ کی ایک بڑی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئی اور انہوں نے بے مثال جاں بازی اور سرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی میں جو کیمپ لگایا تھا اس کی طرف ہٹنا شروع کیا۔ پھر دھیمے دھیمے سارے صحابہ کے لیے بھی راستہ بن گیا۔ تو اس طرح مسلمانوں کی ہوش مندی، بہادری اور قربانی کے جذبے نے پھر سے جنگ میں پیر جما لیا۔ اب مشرکین وہاں سے تتر بتر ہونے لگے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے تھے اور مسلمانوں کے بہت سے لوگ اس جنگ میں مارے گئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی افواہ اڑی تھی، اور جب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور صحابہ کو آواز دینے لگے کہ خوش ہو جاؤ، یہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ان کو خاموش کرا دیا تھا تاکہ مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ لگ سکے۔ تو اس طرح دشمنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے کی بات گڈمٹ تھی، مشتبہ ہی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مشرکین مرد اور عورتیں مسلمان شہداء کے مسئلہ میں مشغول ہو گئے، یعنی شہیدوں کی شرمگاہیں اور کان، ناک وغیرہ کاٹ لیے، پیٹ چیر دیے۔ ہند بنت عتبہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چاک کر دیا اور منہ میں ڈال کر چبایا اور نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا، اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب بنایا اور ہار بنایا اور ذلیل کرنے کے انداز میں ہنس ہنس کر ادھر سے ادھر بھاگنے لگی۔ پھر مشرکین نے واپسی کی تیاری جب مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر آیا اور تیز آواز میں بولا، کیا تم میں محمد ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ ہیں؟ تو لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا جواب دینے سے منع کر دیا تھا۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے، اے اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا برا ہی منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا، حبل بلند ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، تم لوگ بھی کہو، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں۔ عزا ان کی دیوی اور جو حبل تھا وہ بت تھا ان کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پھر کہا کہ تم لوگ کہو، مولانا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم میرے نزدیک ابن قمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ پھر ابو سفیان نے کہا، آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، کہہ دو ٹھیک ہے۔ اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ کو یہ دیکھنے کے لیے مشرکین کے پیچھے بھیجا کہ کہیں ان کا رخ مدینہ کی طرف نہ ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انہوں نے مدینہ کا ارادہ کیا ہوگا تو مدینہ میں جا کر ان سے 2 ہاتھ کروں گا۔ علی رضی اللہ نے آ کر بتایا ان کا رخ مکہ کی جانب ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کر آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خون صاف کیا اور سر پر بھی ڈالا۔ پھر ایک دوسرے صحابی پینے کا پانی لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی اور صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ اسی بیچ انصار و مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ گئیں، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ یہ پانی سے مشکیزیں بھرتیں اور زخمیوں کو پانی پلاتیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی کھوج خبر لینے کے لیے گھاٹی سے نکلے اور میدان میں آئے۔
70 صحابہ شہید ہوئے تھے رضی اللہ عنہم، اور مشرکین کے 22 یا 37 آدمی قتل ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا جب حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے حمزہ رضی اللہ عنہ، چچا تھے حمزہ صلی اللہ، اور صفیہ اصلا پھوپھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے سے کہا کہ نہیں، انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال نہ دیکھ لیں۔ مگر صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں۔ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں ان کے بھانجے کے ساتھ یعنی عبداللہ بن جہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے، وہ بھی اس غزوے میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے رضائی بھائی بھی تھے اور بھانجے بھی تھے، تو دونوں کو ایک ساتھ پھر دفن کیا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ پر جس طرح روئے، اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلے کی طرف کیا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی۔ کچھ شہیدوں کو کچھ صحابہ نے مدینہ بھیج دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز کے بغیر ان کے کپڑوں ہی کے اندر دفن کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 3 شہداء کو ایک ہی قبر میں دفن کیا، اور کچھ شہداء کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں اسخر گھاس ڈال دی اور قبر میں اس کو آگے رکھا جسے قرآن زیادہ یاد تھا، اور فرمایا میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی تدفین سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے فرمایا کہ برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی ثنا پیش کروں۔ سارے صحابہ جو تھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے، اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں اور اپنے فضل اور رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ تو ان کافروں کو مار دے اور ان پر سختی اور عذاب دے دے جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ ان کافروں کو بھی مار دے جنہیں کتاب دی گئی، یا الہ الحق۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔